السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ میں آج کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز میں سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے، پہلے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہی چیز میں لے کر آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ سب سے پہلے نماز میں غسل کی ضرورت ہے۔ اگر غسل ہے تو نماز بھی ہوگی، وضو بھی ہوگا، لیکن اگر غسل نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میں آپ حضرات کو غسل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ غسل کا طریقہ، غسل کی نیت کریں۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پہلے ہاتھوں کو دونوں دھوئیں، یعنی یہ اردو زبان میں گٹھا اسے بولا جاتا ہے، جو کلائی کے اوپر جو 2 ہڈیاں رہتی ہیں اسے گٹھا بولا جاتا ہے۔ اور اس گٹھے تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، اور دھونے کے بعد پھر استنجا والی جگہ کو دھوئیں، جہاں سے استنجا کیا جاتا ہے اس جگہ کو دھوئیں، چاہے وہاں پر خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، لیکن اس جگہ کو ضرور دھوئیں۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو، یعنی بدن سے مراد پوری بدن پر کہیں بھی پوری بدن پر کہیں بھی نجاست لگی ہو، اس نجاست کو دھوئیں، اور نجاست کو دھونے کے بعد پھر نماز کے جیسا وضو کریں۔ جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے ویسے نماز کے جیسا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ یعنی جب وضو کریں تو پاؤں نہ دھوئیں، پیر نہ دھوئیں، بلکہ اگر اونچی جگہ یا پتھر پر نہائیں تو پیر بھی دھو لیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایسی جگہ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پاس ہی میں گڈھے میں پانی ٹھہر رہا ہے، تو وہاں بالکل نہ دھوئیں، بلکہ اگر اونچی جگہ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ جا رہا ہے تو وہاں پر دونوں پیر بھی دھوئیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، یعنی تیل کی طرح بدن پر پانی لگائیں، بدن پر اپنے ہاتھوں میں پانی لیں، اور لینے کے بعد تیل کے جیسا پوری بدن پر ہر جگہ جیسے لگا کر ایسے مالش کریں جیسے تیل لگایا جاتا ہے۔ اور تیل کے جیسا پانی لگانے کے بعد پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈھے پر پانی بہائیں، یعنی داہنا کندھا اس پہ 3 مرتبہ، یعنی 3 جگ یا لوٹے سے 3 مرتبہ پانی بہائیں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ بائیں مونڈھے پر پانی بہائیں، یعنی بائیں کاندھے پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تمام بدن پر پانی بہائیں، یعنی 3 مرتبہ پھر سر سے نیچے تک لے کر پانی بہائیں، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں، یعنی پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں۔ جب آپ وضو جہاں پر آپ نہا رہے تھے وہاں سے پھر الگ ہٹ جائیں، اور جب پیر نہیں دھلے ہیں تو اب آپ پیر بھی دھل سکتے ہیں، اور نہانے میں قبلہ کا رخ نہ ہو۔ یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ قبلہ کی رخ نہ نہائے، بچنا چاہیے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، بلکہ احتیاط ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ نہائیں کہ
وہاں کوئی نہ دیکھے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناک سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر چھپانا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ہمیں آپ کو یہ چاہیے کہ یہ سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہمیشہ چھپائے رہیں، یہ کبھی کھلنے نہ پائے، چاہے وضو کے وقت ہو، چاہے غسل کے وقت ہو یا عام وقت میں ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیں، کبھی نہ کھلے، بلکہ اسے ہمیشہ چھپائے رہیں۔ اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کر لیں، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو سکے تو پھر تیمم کر لیں، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کریں۔ آج کل کا معاشرہ میں بن چکا ہے کہ لوگ ایک دو لوگ ساتھ میں نہاتے ہیں اور نہاتے نہاتے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، دنیاوی باتیں یا کوئی ایسی باتیں چلتی رہتے ہیں۔ تو ان حضرات کو چاہیے کہ نہاتے وقت کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ جب دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو کلام، بات کرنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ بات نہانے کے رومال سے بدن کو پونچھ ڈالے تو حرج نہیں ہے۔ نہانے کے بعد اگر بدن کو رومال سے یا تولیہ سے پونچھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اب میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں جہاں احتیاط کی جگہ ہے، یعنی احتیاط کی جگہ جہاں ننگا نہانے میں حرج نہیں، ننگا نہانے یا اگر وہ پورا بدن اپنا خالی کر کے نہانا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، یعنی عورتوں کو اکثر جو ہے بیٹھ کر نہایا جائے تو بہت بہتر ہے۔ نماز کے بعد فوراً کپڑا پہن لیں، یعنی نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیں، پھر ایسے ویسے نہ گھومتے رہیں بلکہ کپڑا پہن لیں۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں، یعنی جو وضو میں جو باتیں سنت ہیں اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، یعنی وہی باتیں ہیں، وہی سنت بھی ہیں، وہی غسل میں وہی سنت ہے، جو وضو میں سنت ہے اور مستحب ہے وہی باتیں غسل کے وضو میں بھی وہی سنت ہے، وہی مستحب بھی ہے، سوا اس کے کہ ننگا نہانا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کریں۔ اگر پورا بدن پہ کپڑا نہ رکھ کر اگر غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو بلکہ قبلہ کی رخ نہ نہائیں اور قبلہ کی طرف نہ نہائیں، اور تو حرج نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا اس میں 3 باتیں فرض ہیں۔ غسل کے طریقے میں جو طریقہ ہے غسل کا، سنت طریقہ، مستحب طریقے سے ساری سنتیں مستحب جتنی باتیں ہیں سب نہ چھوٹے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اگر وہ نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ دور ہوگی، اور باقی سنت و مستحب ہیں ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا، چاہے اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے اور ساری چیزیں جو ہیں اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوٹ جائے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو 3 فرضیں ہیں انہیں اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا۔ آپ پہلے کی جیسے ناپاک تھے اسی طریقے سے آپ ناپاک رہیں گے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی اس طرح پر منہ کے باہر پرزے کو ہوشے ہونٹ سے حلق کے جڑ تک ہر جگہ پانی پہنچائیں، یعنی کلی اس طرح کریں، کلی اس طریقے سے کریں کہ اندر منہ کے جبڑے میں، دانتوں کے بیچوں میں، کہیں بھی جہاں جہاں ہو سکے اندر کے حلق تک کہیں بھی باقی نہ رہے کہ جہاں مسوڑوں کے بیچ، دانتوں کے بیچ کہیں پانی نہ پہنچے، اور زبان کے ہر کروٹ میں حلق کے ہر کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کرے، اور اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت تو اس کو نکال دیں، پان کی پتیاں وغیرہ تو اسے نکال دیں۔ تو جب تک حرض نہ ہو چھوڑنا ضروری ہے۔ بے
اس کے غسل نہ ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، یہ پہلے کلی میں جو طریقہ بتایا گیا اس سے میں ساری چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کی پہلی کلی جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو آپ کا غسل پہلا ہی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو دوسرا فرض بتا دیں، یعنی ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہو وہاں تک دھلنا، یعنی جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی نرم جگہ یہاں تک ہے، جیسے آپ دیکھیے ہماری طرف متوجہ ہوجئے، دیکھیے کہ نرم ہڈی یہ ناک پر جب آپ دبائیں گے تو یہاں نرم ہڈی ہے اور اس نرم ہڈی تک اس کے آگے پھر ہڈی ہے، یہاں تک پانی چڑھائیں، چاہے آپ اندر کی طرف سانس لے کر چڑھائیں یا آپ کیسے بھی چڑھائیں وہاں تک چڑھائیں، اور ایسا نہ چڑھائیں کہ دماغ تک چڑھ جائے آپ کا سر دکھنے لگے، ایسا نہ کریں، بلکہ ہلکے سے چڑھائیں اور وہاں تک پانی چڑھ جائے اور اوپر چڑھائیں تاکہ بال برابر جگہ باقی دھلنے سے رہ نہ جائے، یعنی بال کے برابر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، اور اگر رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر بلاک ناک کیل کا سوراخ ہو، یعنی جو عورتیں اپنے ناکوں میں کیل پہننے کے لیے جو سوراخ کراتی ہیں، اگر اس سوراخ میں بھی پانی نہ پہنچا تو بھی غسل نہیں ہوگا، یعنی دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا، تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک کے اندر ریڑھ ٹکی ہو، یعنی ریڑھ سوکھ گئی ہو یا کچھ بھی ہو گیا ہو تو اسے ضروری ہے کہ اسے نکال دیں، اور اسے نکال کر ہی صاف کر کے وہاں تک پانی بہت ضروری ہے پہنچانا، یعنی اس میں بھی پہنچائیں تو اس کا جھڑکنا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی ناک کے پانی، یعنی ناک میں جو بال اگے رہتے ہیں، جو نکلے رہتے ہیں، انہیں بھی بھگونا بہت ضروری ہے، وہ بھی بھیگ جائیں تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آئیے میں تیسرے فرض کی طرف چلتا ہوں، یعنی پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہہ جانا، یعنی کہیں ایسا کوئی حصہ نہ ہو کہ اس پر پانی نہ بہے، یعنی سر سے پاؤں تک، تلوے تک، جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہائے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا، یعنی بال کے برابر اگر آپ کے بدن میں سر سے لے کر پیر کے تلوے تک کہیں اگر بال کے برابر، یعنی اس کے نوک کے برابر اگر جگہ باقی رہ جاتی ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا، یعنی جب آپ کا تیسرا فرض نہیں ادا ہوگا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ پہلے کی ہی جیسا رہیں گے، آپ کے نہانے دھونے سے، آپ کے شیمپو لگانے سے کوئی مطلب نہیں نکلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ بلا ویسے ہی آپ پہلے کی جیسا ہی ناپاک رہیں گے۔ اور میں آپ کو تمہید کے طور پر ایک بتا دوں، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہبند باندھ کر غسل کرتے ہیں، یعنی نجس کپڑا جو پہن کر جس میں رات میں آپ یا ناپاک ہو گئے یا کسی طریقے سے اس کپڑے میں نجس لگ گئی اور اسی نجس کے کپڑے میں آپ غسل کر رہے ہیں تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، یعنی اس نجس والے کپڑے کو چاہیے کہ خیال کریں کہ اس کپڑے کو اتار دیں اور اسے پاک و صاف کر لیں، حالانکہ یہاں ایسا نہیں بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہا لیا جائے، ایسے غسل کر لیا جائے، وہی پرانا کپڑا پہن کر جس میں نجاست لگی ہو اور اسے پہن کر نہا لیا جائے، جب وہ ہم بھی پاک ہو جائیں گے وہ نجاست بھی دھل کر نکل جائے گی اور پاک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں، اگر آپ وہی ناپاک کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، وہ نجاست جب لگے گی تو آپ کے اس کپڑے سے بہنا شروع ہوگی، آپ کے پورے بدن میں لگ جائے گی، آپ کے گیلے ہاتھوں سے جہاں جہاں بہے گی آپ کے وہاں بھی لگ جائے گی، اور آپ کے اس
جس پانی سے آپ نہا رہے ہیں، جس ہاتھ سے آپ اس لوٹے سے یا جگ سے پانی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، وہاں تک پہنچ جائے گی، اور آپ کا سارا لوٹا، ساری بالٹی، آپ کا پورا ہاتھ، آپ کا پورا بدن، آپ کا پورا پانی سب ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ کیسے ناپاک ہو جائیں گے؟ ساری چیزیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہے اسے پہلے اتار دیں، پھر اس کے جگہ نجاست جہاں پر لگی ہو وہ نجاست بھی دھل لیں، اور نجاست دھلنے کے بعد اس کپڑے کو پاک کر لیں، اور چاہے اسی کپڑے کو پاک کر کے پھر دوبارہ پہن لیں، آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اگر اسی کو پہن کر ناپاک ہی پہن کر آپ نہائیں گے، غسل کریں گے، تو آپ ناپاک ہی رہیں گے، آپ پاک نہیں رہیں گے۔ اور اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گی۔ تو اس سے بہت ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے غسل نہ کریں، بلکہ اچھے سے غسل کریں، اور جب اچھے سے غسل کریں گے تو آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں فرض ادا ہی ضروری ہے، لیکن اگر ادا کریں تو سنت طریقے سے غسل کریں، بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے کہ آج ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اور وہ سنت بھی ہماری ادا ہوگی، اور وہ سنت رسول جب ادا ہوگی تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور سنت بھی ہم جانتے رہیں گے، ہم سنتیں بھولیں گے نہیں۔ اور جب ہم ساری سنتیں، مستحب والی ساری چیزیں چھوڑ کر ہم صرف فرض ادا کر لیں گے تو ہم سنتیں بھول جائیں گے، اور جب سنتیں بھول جائیں گے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن سنتیں بھول جائیں گے۔ تو ہمیں آپ کو ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ساری سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ وضو کریں اور اس کے بعد غسل کریں۔ میں پھر اب دوبارہ جب حاضر ہوں گا تو آپ حضرات کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔